ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا اے علی بہادر تو آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہادر جاننا چاہتے ہو کون ہے؟ لوگوں نے کہا بتائیے۔ کہا ایک مرتبہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیر لیا، دشمنوں نے گھیر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیرا۔ لوگوں نے صدیق اکبر کو بتایا جا کے، گلی محلے میں چیخ چیخ کر لوگ صدیق اکبر کے دروازے پر کہتے تھے اے ابو بکر تیرے یار کو لوگوں نے گھیر رکھا ہے، تیرے یار کو لوگوں نے پکڑ رکھا ہے، ان کو سزا دینا چاہ رہے ہیں، ان کو مارنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو جب پتا چلا کہ میرے یار کو کافروں نے گھیر رکھا ہے، میرے یار کو پکڑ رکھا ہے، جس حالت میں بیٹھے تھے اسی حالت میں اٹھ کے بھاگے۔ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں نے پکڑ رکھا ہے، ان کو گھیر رکھا ہے، تو نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، وہ کود گئے اس محفل میں، اس مجلس میں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر گئے اور اوپر سے کافروں نے کوڑے مارنا شروع کر دیا، کافروں نے مار لگانا شروع کر دی، اتنا مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہوئے۔ حضرت ابو بکر جب گھر پر آئے تو گھر والوں نے ان کا علاج کیا، اور علاج کرنے کے بعد سوچتے تھے کہ جب یہ اٹھیں گے تو یہ بتائیں گے کہ کس نے مارا ہے، تو جب یہ بتائیں گے تو ہم بدلہ لیں۔ حضرت ابو بکر جب اٹھے تو پہلا آپ کا جملہ یہ تھا، حضرت ابو بکر نے کہا میرا یار کیسا ہے، میرا یار کیسا ہے، کوئی میرے یار کے پاس لے چلے، کوئی مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے، مجھے ان کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ گھر والوں نے کہا، محلے والوں نے کہا تجھے اپنے دوست سے کتنی محبت ہے کہ تجھے اپنے زخم یاد نہیں آتے اور اپنے یار کی باتیں یاد آتی ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھے یار سے بہت محبت ہے، مجھے اپنے دکھ نظر نہیں آتے، اپنے زخم نظر نہیں آتے، اپنے یار کے سامنے میرے سارے زخم کم ہیں، میرے سارے دکھ کم ہیں۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے ہم تو سارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے۔ ہاں یہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے محبت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کتنا عشق کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب حضور صحابہ کے درمیان بیٹھتے تو صحابہ ارد گرد بیٹھتے، حضور کا حسن ایسا، حضور کا جمال ایسا، جو حضور کو دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے، جو حضور کو ایک مرتبہ دیکھے بار بار دیکھنے کی تمنا۔ ایک یہودی نوجوان ہے، گھر سے گیا ہے دور بکریاں چرانے کے لیے، جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ کچھ چند لوگ ایک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ جب ان کے پاس وہ گیا کہا بھائیو کیا کر رہے ہو؟ کہا محمد نام کا ایک شخص ہے، وہ ادھر آیا ہوا ہے، اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنا تو وہاں سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس نے حضور کا نام سن رکھا تھا، ان کا کام سن رکھا تھا، اور یہ سن رکھا تھا کہ جو حضور کو دیکھتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ حضور کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جب اس نے سنا کہ یہ لوگ منصوبہ بنا رہے ہیں تو پیچھے سے نکلا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا، دور سے چپ کے دیکھنے لگا۔ حضور کو دیکھتا اور خوش ہوتا، حضور کو دیکھتا اور مسکراتا۔ جن کی باتیں ہم سنا کرتے تھے، جن کے قصیدے ہم سنا کرتے تھے، جن کے لیے لوگ بیان کرتے تھے، اور لوگ جنہیں مارنے کے منصوبے رکھتے ہیں، وہ تو کتنے اچھے ہیں، وہ تو کتنے سوڑے ہیں، ان کا چہرہ کتنا اچھا ہے، ان کا حسن کتنا عالی ہے۔ وہ دیکھتا جاتا اور مسکراتا جاتا، دھیرے دھیرے حضور کی بارگاہ میں پہنچا، ڈرتا ڈرتا، اور جب حضور کو سامنے سے دیکھا تو پھر حضور پر فدا ہو گیا، حضور کا عاشق ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے دیوانے ہو گئے، ہم تو آپ کے مستانے ہو گئے، اب ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میرا کلمہ پڑھنا،
تو मेरा कलमा पढ़ेगा, मुसलमान हो जाएगा तो फिर मेरे साथ रहे। हुजूर के जैसा कोई नहीं। मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है कि मेरे हुजूर के जैसा कोई नहीं। होगा कैसे, अल्लाह ने किसी को बनाया ही। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है। सबसे आला बुबाला हमारा, सबसे वाला बुबाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अजीब ईमान किसका है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीब ईमान किसका है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजीब ईमान उनका है जो हमें देखेंगे भी नहीं, अगर देखे हमसे प्यार करें, उनका अजीब ईमान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझाने का अंदाज कितना निराला था। एक शख्स आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिना की इजाजत दे दीजिए, जिना करना चाहते हैं। अरे सहाबा इकराम बैठे हुए थे, सहाबा इकराम खड़े हो गए, किसी ने अपनी तलवार निकाली, किसी ने ऐसे ही उसको मारने के लिए लिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसी बात करता है, आपके सामने इसकी जुर्रत कि आपके सामने ऐसे बेहुदा कलिमात, ऐसे बेहुदा अल्फाज निकालता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर, एक तरफ ले गए उसे और समझाया, कहा तू जिना की इजाजत चाहता है, तुझे ये पता नहीं कितना बुरा फेल है, कितना बुरा फेल है। अगर तेरी माँ के साथ कोई ऐसा करे तो या रसूलुल्लाह उसे जमीन में गाड़ दे। अगर तेरी बहन के साथ ऐसा कोई करे तो या रसूलुल्लाह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर तुझे कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि तू दूसरे की बहन बेटियों के लिए ऐसा कहे? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तरीके से उसे समझाया, उसे समझ आ गई और तौबा की, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे गिर के माफी मांगी, मुझे माफ कर। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आपका अंदाज इतना अच्छा है, आपके बोल इतने अच्छे हैं कि आप जब बोलते हैं तो सामने वाले को आपके बोल से प्यार हो जाता है, आपके बोलने से वो फिदा हो जाता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, वो शख्स, वो नौजवान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, या रसूलुल्लाह मैं कैसे आपके साथ आ सकता हूं? हुजूर ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़, मुसलमान हो जा, फिर मेरे साथ आ। वो कहता है, ठीक है या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ा। उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के मुसलमान। का इजाजत दीजिए, मैं जंग करने जाऊं। जंग की इजाजत ली और जंग में उतर गया। थोड़ी देर लड़ता रहा और फिर कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। शहीद हो गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे देखने के लिए देख कर से वापस चले। सहाबियों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देख कर वापस क्यों आए? कहा, तुम्हें पता नहीं उसके पास अभी घोड़ों का चक्कट लगा हुआ, अभी उसके पास घोड़ों का हुजूम लगा हुआ। देखें इनकी शान कितनी आला हो गई, इसकी शान कितनी बुलंद हो गई कि अभी ईमान लाया है और अभी शहीद हुआ, इनका मर्तबा कितना आला हो। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ